बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 मार्च है साल 2022। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश किए हुए 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। दूसरी तरफ आसाब की जंग में वजीर आजम इमरान खान ने बाजी पलट दी है। कराची में आज बड़ी जारहाना गुफ्तगू की है। अपोजिशन की यकीनन अब सफों में हलचल मच चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर अलीम खान के खिलाफ बगावत हो गई है। उस्मान बुज़दार को माइनस करने के ख्वाब भी चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। आम डेवलपमेंट्स हैं, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आज की 5 बड़ी सियासी मुलाकातों का मुख्तसर अहवाल पहले इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गुज़श्ता रोज तहरीक अदम एतमाद आ चुकी। बिलावल का लॉन्ग मार्च जिसके अंदर 4-5 हजार अफराद शरीक थे। डी चौक में मैंने बराह रास्त इस पूरे मार्च को कवर किया। लेकिन एक चाय की प्याली के अंदर जिस तरह मीडिया के अंदर तूफान बपा करने की कोशिश की गई, ये बददियानती खयानत 2 नंबरी की इंतहाई भयानक किस्म की तस्वीर है जो पाकिस्तान की इस सोसाइटी के अंदर आवाम के सामने पेश की जा रही है। अब इसके बाद यकीनी तौर पर सियासी मुलाकातों का आगाज हो गया है। हर ग्रुप दूसरे के साथ मिल रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल है। हुकूमत बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, पंजाब के वजीर आला का क्या बनेगा, ये वो सवालात हैं जिन बुनियादों पर हर कोई अपने नंबर गेम्स के अंदर लगा हुआ है और अपनी कीमत बढ़ाने के अंदर भी कोशिशों का आगाज हो चुका है। आज जो आम मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है और माइनस बुज़दार के मामले पर उनको कायल करने की कोशिश की है। इसके अंदर चौधरी बरादरान चुके डटे हुए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर से जो पहले दिन से 19 अफराद एमपीए जिसके अंदर शामिल है, उन लोगों में से एक एमपीए बनना चाहिए। यही पैगाम उन्होंने जहांगीर तरीन को दिया है। अलीम खान या कोई भी नया बंदा उनको भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस मामले के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप और चौधरी बरादरान के अंदर इत्तफाक पैदा हो गया है। तो ये मुमकिन है कि अब किसी नए बंदे पर इत्तफाक हो जाए और ये पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत बरकरार रह सके। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी बरादरान की अपनी मुलाकातें भी शुरू हैं और आप हैरान होंगे कि वो लोग जिस तरह जरदारी पहले बीमार होते थे और जब अदालत के अंदर उन्होंने पेश होना होता था और दूसरे मामलात के अंदर जिस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बीमारी का मामला है, यकीनन चौधरी शुजात हुसैन को कोई अदालती पेशी का खौफ नहीं था। लेकिन वो बड़े सख्त अलील रहे हैं, बीमार रहे हैं और सब ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। लेकिन अब ऐसा जो हालात हैं वो बदले हैं कि अब चौधरी शुजात हुसैन खुद निकल पड़े हैं कि सब की खैरियत दरियाफ्त करें। उन्होंने गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और वहां पर उन्होंने डिस्कस की और जो बातें बाहर आई उसके मुताबिक ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि मुझे आप जो है परवेज इलाही को किसी तरीके से वज़ीर आला बनाएं तो ये जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि परवेज इलाही खुद इस मुलाकात के अंदर शरीक नहीं हुए। और अब ये इतलात आ रही हैं कि मलक रियाज या कोई इस तरह की जो पर्सनैलिटी थी वो भी खुफिया तौर पर वहां फजल रहमान के पास मौजूद थी। अब जहां पर मलक रियाज जाता है तो आपको इल्म है कि वो किस तरह की डीलिंग जो है वो करने की कोशिश करता है। बहरहाल ये अभी तक अनकन्फर्म्ड है, लेकिन यकीनन कोई ना कोई बोली लगाई होगी। अगर मलक रियाज होगा तो फजल रहमान को जो है कोशिश की होगी कि आप थोड़े से कीमत लगाएं ताकि हम अदा करें और परवेज इलाही वज़ीर आला बन सके। अब यहां पर एक तो ये मुलाकात हुई है और फिर आज चौधरी शुजात हुसैन आसफ अली जरदारी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और जब ये वीडियो पब्लिक होगी उनकी मुलाकात हो चुकी होगी और ये मुलाकात में इंतहाई अहमियत की अमल है। दर है, जोड़ तोड़ है, क्या आगे हो सकता है। अगला हर एक समझने की कोशिश कर रहा है कहीं दूसरा उसको धोखा ना दे दे, किसी के साथ एस्टेब्लिशमेंट ना लगी हो बैकग्राउंड के अंदर। ये चीजें एक दूसरे से तलाश करने की कोशिश हो रही हैं। और यहां पर एक मुलाकात तो जरदारी और शुजात हुसैन की हुई। अलीम खान वो लंदन पहुंच चुके हैं, जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकात होने जा रही है और नवाज शरीफ के साथ जो भी यहां से लंदन जाता है ये कहा जाता है जी कि उनकी मुलाकात होगी, मुतवक्के है। कुछ वहां पर नून लीगी सहाफी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के वहां पर नुमाइंदगी ली हुई है और वो ये खबरें वैसे जो है वो फैलाते रहते हैं। इस तरह की बिल्कुल कोई खबर जो है इस वक्त तक कंफर्म नहीं है। इसके साथ ही वजीर आज़म इमरान खान ने ज़ाहिर है आज MQM के जो मरकज गए हैं वहां पर बहादराबाद में उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन जो MQM के लोगों ने चूंकि वो डबल इस वक्त गेम कर रहे हैं और सारे इसी काम के अंदर लगे हुए हैं। आज वजीर आजम से मुलाकात हुई है, कल वो जरदारी से मुलाकात करेंगे, वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे करेंगे और ये ऐसे ही होता है। ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है और बदकिस्मती के साथ वो लोग जो मादी के अंदर इल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर सरेआम दहशतगर्दी करते रहे,
جب ان کو آپ معافیا تلافیہ دے دیں گے، ایڈجسٹ کریں گے، تو یہی ہوگا جو اس وقت بلیک میلنگ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں، وفاقی وزراء جو ہے ان کی بھی ملاقاتیں مختلف لوگوں سے اراکین اسمبلی کے ساتھ جاری ہیں، اپوزیشن کی بھی جاری ہیں، اور یہ آج کی عام سیاسی ملاقاتیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے حکومت کی طرف سے فواد چودھری نے، انہیں کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلدی وہ اجلاس بلائیں، اور اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس 184 کا فگر ہے، اپوزیشن کو بھی انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ بندے ہیں وہ بھی ذرا سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ پورے ہیں، لیکن دوسری طرف آج جو ہے فیصل واڈا کے ایک جھوٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ایک سینیٹر منتخب ہو گیا ہے، اور اس کے اندر 4 پی ٹی آئی کے لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اتحادی ابھی دیکھو اور فیصلہ بعد میں کریں گے، اس معاملے پر ملاقاتیں سب سے کر رہے ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی آج کی تقریر ہے۔ اب علیم خان کے معاملے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے ہم، جہانگیر ترین گروپ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خرم لغاری، ان سے میری رات کو بس چلتے چلتے ملاقات ہوئی ہے، کچھ زیادہ میں بات نہیں کر سکا، لیکن اب ان کے یہ خبر آئی ہے، انہوں نے کہا ہے جی مائنس عثمان پر ہمارے گروپ کے اندر کوئی یہ حتمی بات نہیں ہوئی، تو یہ ایک انفرادی نعمان لنگڑیال یا کسی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو نعمان لنگڑیال نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یقیناً ان کو جہانگیر ترین نے ہدایات دی ہوں گی، تو لگتا یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہیں گے تو یقیناً اس گروپ سے بھی ٹوٹ کر لوگ جہانگیر ترین گروپ سے ٹوٹ کر حکومت کی طرف جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کراچی کے اندر جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس کے اندر انہوں نے پر اعتماد اپنے آپ کا جو اظہار کیا ہے، اور کیا انہوں نے کہا کہ کیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا سڑکوں پر نکلیں گے، جس پر وزیر اعظم نے شاعرانہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ عطا ہو گئی، یہ گیم وہاں جا رہی ہے جس کا میں ایکسپرٹ ہوں، ہر دن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ گزشتہ روز جو ہماری ملاقات ہوئی، ایک بڑی عام بات جو تمام تقریباً دوست مس کر گئے ہیں، اس کے اندر وزیر اعظم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد تحریک کامیاب ہوگی۔ اب ظاہر ہے ان کو اپنے طور پر کیا گارنٹی ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں، لیکن آج گورنر ہاؤس کے اندر وزیر اعظم عمران خان نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی جارحانہ ہے، چونکہ یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے، اور اس کے اندر میڈیا کے مختلف اینکر اور طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کو ملا کر یہ طے کیا گیا ہے کہ ٹی وی سکرینوں پر آپ نے اس طرح کا ماحول بنانا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن پر آگندہ ہوں کہ ملک برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، یہ ابھی اتنے لوگ مل گئے ہیں، ابھی اپوزیشن اتنے مل گئے ہیں، اتنے غیر اخلاقی گھٹیا ترین یہ لوگ ہیں جو ویسے تو اینکرز بن کر، صحافی بن کر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ بغض عمران ہے، بے شرمی کے ساتھ اس جو جتنا یہ یہاں پر بکاؤ طور پر خرید و فروخت کا دھندا ہو رہا ہے، اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ پوچھ نہیں رہے کہ آپ اس جو جمہوریت ہے اس کو اس طریقے سے ڈی ریل کیوں کر رہے ہیں۔ یا تو کوئی اتحادی جماعت چلی جائے تو نو پرابلم، لیکن کسی حکومت کے اندر سے لوگوں کی خرید و فروخت کرنا یہ ایک انتہائی بد اخلاقی، بے ایمانی اور کرپشن ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے ان تمام چہروں کو، احمد میر سے لے کر پورے طبقہ ملامتیہ کو ملاحظہ کیجئے، یہ اخلاقیات کے بھاشن بھی دیتے ہیں، یہ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، یہ آزادی ادارے رائے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن خود ان کی اخلاقیات کا یہ جنازہ نکلا ہوا ہے کہ یہ ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ مجھے یہ لفظ بولنے پڑ رہے ہیں۔ میں بڑا اس کے اندر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں کہ کیا کروں، اب یہ جذبات ہیں، یعنی یہ اس کو بڑا کامیابی بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ اس ملک کا ایک اخلاقی بہرحال ہمارا دیوالیہ پن ہے اوورال۔ اب اس کے اندر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں اب ظاہر ہے جاؤں گا، عوام کے ساتھ بھی مخاطب ہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر آصف زرداری جو ایک بڑی بیماری ہے، وہ اس کے خلاف کیسز ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو میں آپ سے نپٹوں گا۔ پھر انہوں نے ٹی ٹی سکینڈل کے اندر شہباز شریف کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں کے گلدستے کو اب خوف آنا شروع ہو گیا ہے، انہیں اسمبلی میں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، انہوں نے وہ کام کیا جس کی میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، ان کی سیاسی موت آئی ہے تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، میں بڑی دیر سے ان چوروں اور ڈاکوؤں کا انتظار کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 25 سال سے ان چوروں کے خلاف سیاست نہیں بلکہ جہاد کر رہا ہوں،
میں 3.5 سالوں میں ملک کو سنبھال رہا تھا، اور اب عوام کو جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور میں رکوں گا نہیں بلکہ ان کے پیچھے جاؤں گا۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد اب میں رکوں گا نہیں، اور جو زنجیریں تھی وہ ٹوٹ چکی ہیں، معاشی مجبوریاں تھی، ملک جو جس ٹریک پر جا رہا تھا اب الحمدللہ معیشت کچھ بہتر ہوئی ہے، ٹیکس کلیکشن میں بہتری آئی ہے، اب عوام کو ریلیف دینا ہے، اور وہ زنجیریں ٹوٹی ہیں تو اب ان کو جو یہاں پر آثر زرداری ہے وہ جس کی بڑی تکلیف اس کو ہوتی تھی، اور ویسے انہوں نے کہا کہ پیٹرول سستا کیا، ملک دیوالیہ ہونے سے بچایا، بہت ساری کارکردگی انہوں نے بیان کی ہے۔ لیکن کپتان جس طریقے سے آج انہوں نے جارحانہ گفتگو کی ہے، یقینی طور پر ایک اگر حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو قومی چوروں کا گٹھ جوڑ ہے، یقیناً ان کے خلاف عوامی جو نفرت ہے اور عوام کا جو ایک لاوا میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک خدا نخواستہ پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں یقیناً وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور یہ جو نیوٹریلٹی ہے اور یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، کوئی نیوٹریلٹی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے جس طرح کا تاثر اپوزیشن دے رہی ہے، اگر اپوزیشن یہ کہے کہ ہمارے ادارے نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اداروں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور کل حامد میر کی یہاں پر بحالی کا اعلان کرنا اور پھر اس کا عمران خان کو پڑ جانا اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی تعریفیں کرنا اداروں کی، یقینی طور پر بہرحال اس کے اندر بہت چیزیں ہیں جو کھل کر سامنے آئیں گی۔ یقینی طور پر یہ دن عام ہے۔ آج کی وزیر اعظم کی تقریر نے یقیناً اعصاب کی اس جنگ کے اندر ایک جو اپوزیشن کی صفیں ہیں ان کے اندر ہلچل مچائی ہے، لیکن چونکہ میڈیا کے چینلز، اینکرز اور بزنس ٹائکون، بڑے بڑے جو اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے قومی لٹیرے، وہ ایک ہوئے ہیں تو عوام کو وہ ایسا بتا رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ ابھی تک کوئی اتحادی آؤٹ نہیں ہوا، کسی رکن اسمبلی نے واضح حکومت کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت ابھی تک جو ہے وہ اعتماد میں ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، چونکہ اس ملک کے اندر پیسے کے زور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہیں، اس کی حمایت اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ اگر عمران خان کی جگہ پر زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان چوائس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی تباہی کے اندر بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ شریک ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔